بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج گپ شپ لگائیں گے۔ میرے ساتھ یاسر حسین صاحب موجود ہیں۔ یاسر حسین صاحب جو ہیں وہ پشاور کے جانے مانے رپورٹر ہیں، اندر کی خبر رکھتے ہیں، اور ہم یاسر صاحب سے آج کی بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بہت ہی بڑی خبر خیبر پختونخوا کی سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں، ملکی سطح پر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سینٹ الیکشن آ رہا ہے اور تحریک انصاف کی قیادت کو ناراض جو لوگ ہیں، جو ان کے اپنے ہیں، ان کی یاد آ گئی ہے۔ آج سابق سینئر وزیر خیبر پختونخوا کے عاطف خان ایک بار پھر واپس آ گئے ہیں، اور بہت جلد سننے میں آ رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں۔ یاسر، بہت کام کیا اس ایشو پر، آپ نے بھی، ہم نے بھی کام کیا، اور اس میں ایک تو بنیادی وجہ اس ناراضگی کے حوالے سے اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ بنیادی وجہ کیا تھی، کیا ہوتا رہا، اور پھر یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں سابق دور کے ساتھ بھی، جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو بنیاد کیا ہے اس معاملے کی؟ شکریہ فدا عدیل بھائی، اور آپ بھی میرے ساتھ اسی حوالے سے، اور میرے کئی ساتھی ایشو پہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ایشو کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس ایشو کی بنیاد پر تو مجھے، آپ کو یاد ہے، پیمرا نے شوکاز نوٹس کیا تھا، بلکہ میں جس ادارے آپ نیوز میں جاب کرتا تھا، رپورٹر تھا، تو اس وقت تو مجھے میری نوکری کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے 62 ڈیز بعد میری یہ خبر سچ ثابت ہو گئی تھی۔ 2016 میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے مالم جبہ اسکینڈل، وہ بھی ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے، اس پہ بھی ہم علیحدہ ایک پروگرام کریں۔ مالم جبہ اسکینڈل کے بعد پرویز خٹک اور محمود خان میں جہاں قربت ہوئی، وہیں پر عاطف خان بہت زیادہ دور ان سے چلے گئے، کیونکہ محمود خان جو تھے اس وقت سپورٹس اور ٹورزم کے منسٹر تھے، عاطف خان جو تھے ان کا ایجوکیشن سے وہ تھا، لیکن عاطف خان، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں 2016 سے پہلے جب انہوں نے 2011 میں پارٹی جوائن کی تھی، تو اس کے بعد پرویز خٹک آ گئے تھے 2012 میں ہی، تو وہ سٹارٹ سے ہی دونوں بڑے قریب تھے، اور تیسرے جو تھے وہ اسد کیسر صاحب تھے۔ تو مالم جبہ اسکینڈل کے بعد دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اس کے اثر جو تھے، اثر انداز ہونا جب تھا، تو وہ تھا عاطف خان کا وزیر اعلیٰ بننا اور نہ بننا، کیونکہ عاطف بہتر جانتے تھے کہ آئندہ کا وزیر اعلیٰ صوبے کا میں ہی ہوں، کیونکہ انہوں نے واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن محکمہ تعلیم میں کافی ڈیلیور کیا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان ہر اپنے جلسے میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے، جیسے کہ سونامی بلین ٹری، پولیس اور تعلیم اور صحت۔ تو یہ جب ان کا خیال تھا کہ میں اگلا وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا، تو کیا ان کو اوپر سے اشارے ایسے ملے تھے؟ کس بنیاد پر؟ یا خان صاحب کی جو بار بار ان کی تعریف تھی، ان کی کارکردگی کے حوالے سے، یہ چیز جو تھی ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ اپنے اندر یہ ایک خیال لائیں کہ جی اگلا وزیر اعلیٰ میں ہوں؟ کیا چیز ایسی تھی کہ ان کو وہ ابھارتی تھی اس چیز پہ کہ وہ یہ سوچیں اور یہ خواب دیکھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ دیکھیں فدا، عاطف جو تھے 2013 کے بعد عمران خان کے انتہائی وزیر اعظم جو ہیں ہمارے موجودہ، ان کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا، اور اس کا ثبوت کور کمیٹی کا ممبر بننا تھا عاطف خان کا، اور یہ اعزاز تھا ان کو۔ عاطف خان کوئی شک نہیں عمران خان کے بہت زیادہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے صوبے میں، کے پی میں جتنے معاملات تھے پرویز خٹک کے بعد وہ پرسنلی عاطف خان سے ڈسکس کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں بہتر اپنی پارٹی میں جو صورتحال تھی اور جو چلانی تھی انہوں نے۔ تو مالم جبہ اسکینڈل کے بعد آپ نے دیکھا کہ عاطف خان بھی خاموش ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہوں نے نیکسٹ وزیر اعلیٰ بننا ہے اگر پرویز خٹک فیڈرل کی طرف جاتے ہیں، اور وہی ہوا کہ وہاں پر ادوی پوزیشن کو مکمل کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے مطلب دو عہدے کے لیے بھی جو جیتے تھے، مجھے یاد نام نہیں آ رہا، صوبائی اسمبلی اور قومی، تو انہوں نے صوبائی سے ریزائن لے کر ہمارے پرویز خٹک صاحب سے بھی ایسے ہی کیا، اور ان کو فیڈرل، کیونکہ انہوں نے اپنی اکثریت کو بڑھانا تھا۔ تو عاطف خان کو امید ہو چلی تھی کہ اب وہ وزیر اعلیٰ کنفرم ہے صوبے کے، لیکن پرویز خٹک کوئی شک نہیں پرانے کھلاڑی، انہوں نے ہی ایسی سیاست چلائی
گھنٹوں کی سیاست چلائی جس میں مراد سعید صاحب کا بھی انہوں نے بھرپور ساتھ لیا. مراد سعید بھی ان کو اپنا بڑا ہی مانتے ہیں پرویز خٹک کو, اور محمود خان کو سامنے لے آئی جو کہ ایک شاکنگ نیوز تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا, اس میں اسد کیسر صاحب کا بھی کردار تھا, اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی کردار تھا. نہیں, مرکزی کردار مراد سعید کا تھا, کیونکہ مراد سعید بھی وزیر اعظم. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنانے میں مراد سعید صاحب کا ہاتھ تھا؟ بالکل, پرویز خٹک صاحب کی جانب کی طرف سے سوال تھا. اچھا, سوال نہیں, سوری, ریکمنڈیشن تھی, وہ اپروول تھی. ٹھیک, یہ ٹھیک ہے. اس لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ ماننے والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ محمود خان کا تعلق بھی سوات سے اور مراد سعید صاحب کا تعلق بھی سوات سے, تو شاید وہ یہ ایک بڑا عہدہ جو ہے وہ سوات لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک ممکن, یہ بھی ایک بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ دیکھیں جب فیڈرل کی طرف مطلب یہ کہ پرویز خٹک صاحب نے پھر ایسی گیم چلائی کہ عاطف خان وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے اور قرۂ فعال جو ہے وہ محمود خان کے نام نکلا. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں اس وقت بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا عمران خان صاحب کے سامنے, لیکن عمران خان کو ٹرسٹ تھا اور ہے عاطف پر, تو انہوں نے عاطف کو کہا آپ سینئر وزیر ہیں, آپ بھی صوبے, آپ بھی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھے, اور آپ, میرا تو ایجنڈا ہی ہمیشہ یہ رہا کہ عہدوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پر عمل پیرا ہوئے عاطف اور وہ سینئر منسٹر بنے, اور انہوں نے شانہ بشانہ جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ محمود خان کے ساتھ رہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا گورنر شاہ فرمان بنے تو وہ بھی تو فرسٹ ٹائم گورنر بھی بنے تھے, ان کو بھی تو وہ محمود خان کے سٹارٹ میں مقابلے میں آنا شروع ہوئے, لیکن پھر بعد میں بھی یہ مسئلہ فیڈرل عمران خان صاحب نے حل کیا. لیکن جب دیکھا محمود خان صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد جو انہوں نے واقعی اپنی طاقت کا اندازہ لگانا شروع کیا, تو عاطف خان صاحب کو انہوں نے بھی سائڈ پر کرنا شروع کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے فدا, میں نے 24 نومبر 2019 کو 2.5 منٹ کا ایک پیکج بنایا تھا, اور اس میں یہ تمام تر جو آج میں آپ کے پروگرام میں یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ میں نے صورتحال بتائی تھی, اور مزید بھی کابینہ رد و بدل میں بھی باتیں کی تھیں. تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مجھے 26 نومبر کو شوکاس مل گیا تھا پیمرا کی طرف سے, اس کا جواب پھر, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک سینٹ کی ایک نشست پر الیکشن بھی تھا کے پی اسمبلی میں, جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ میں عدالت بھی جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. وہ ذیشان خان زادہ کا, جی بالکل ذیشان, بالکل جی بالکل. تو مجھے تو یاسر آپ بات بھی کر رہے ہیں, ایک تو وہ فیز تھا کہ مطلب پرویز خٹک کے دور کے جو معاملات تھے, پھر الیکشن ہوئے, یہ معاملہ بھی ہو گیا, وزیر اعلیٰ بنے محمود خان اور یہ بنے عاطف خان سینئر منسٹر. تو بیچ میں دونوں کے بیچ میں کیا ایسی چیز تھی, یعنی پھر بھی اس کے باوجود کہ وزیر اعلیٰ محمود خان تھے, عاطف خان کو پھر بھی امید تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم بیچ میں ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ آگے آ جائیں اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. دیکھیں ظاہراً تو یہی بتایا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے یا اپنی لابی بنائی ہوئی ہے. تو نہیں, یہ صرف کہا تو نہیں جاتا تھا نا, باقاعدہ ایسی سرگرمیاں تھیں گراؤنڈ پہ. میں اس کی اس لیے تصدیق نہیں کروں گا. دیکھیں عاطف خان میں کمال ہے, وہ سب کو ساتھ چلانے والے شخص ہیں. میں یہ نہیں کہ ان کی, میں دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں, آپ اور میں کیوں نہیں. یہ جب معاملہ بگڑا تھا, جب آپ 26 جنوری 2020 کی بات کرتے ہیں, اور اس دن جب ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اتوار کے دن, اور اس کے ذریعے پھر عاطف خان, شکیل خان اور شہرام درقی صاحب کو کابینہ سے برطرف کیا جاتا ہے. اس سے پیچھے جب 2-3 دن پیچھے آپ جب بات کرتے ہیں تو حیات آباد میں کچھ سرگرمیاں تھیں, کوئی خفیہ اجلاس تھے, رات 2-3 بجے تک اجلاس ہوتے تھے. تو وہ ایسے تو نہیں تھا نا, کچھ نہ کچھ تو اندر تھا. دیکھیں وہ کیا تھا, شکیل خان یا شہرام, دیکھیں شہرام ان کے آج بھی دوست ہیں, فیملی ممبر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. اور یہ اجلاس محمد علی ترقی کی رہائش گاہ, بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں, اس میں 13 سے 14 ارکان تھے, بلکہ آپ تو خاص کر ریکی بھی کر رہے تھے, آپ نے تو باقاعدہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن دیکھیں پروگرامات یا تک میں ان کی پھر بھی سائڈ نہیں لوں گا, انہوں نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا. آپ یہ سائڈ نہیں, آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں. نہیں میں وکالت نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں, آپ مجھے نہیں, یہ ایک عام پروگرام تھا, یہ ایک عام تقریب تھی. یہ جو 12-13 7-8 جتنے بھی لوگ تھے, اس وقت تک ناک تک پانی آ چکا تھا. صحیح. وہ کیا تھا, بیوروکریسی جو تھی, وہ عاطف خان کی احکامات ماننے, کئی ایسی جگہوں پہ ماننے سے انکار کری تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے 2019
19 میں اسپورٹس اور کلچر میں بہت کام ہوا ہے. ٹھیک. وہ دیکھیں یہ پالیٹکس ہے, اور ایک ہی گھر کے جو دو افراد ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو اختیارات میں برداشت بھی نہیں کرتے, چاہے دو سگے بھائی بھی ہوں. یہ تو پارٹی کے دو لوگ ہیں, کیونکہ تو باقاعدہ ناک تک پانی عاطف خان کے آ چکا تھا. وہ ہینڈز اپ کرنے کے چکروں میں تھے, اور باقاعدہ انہوں نے ایک لابی بنائی تھی, ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہی ان کو لے ڈوبا. عاطف خان محمود خان کے خلاف وہی ان کو لے ڈوبا, کیونکہ وہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ برملا تو اقرار نہیں کریں گے عاطف, لیکن اکیلے میں بیٹھ کے ضرور سوچیں گے کہ یار شاید یہ میں نے غلطی کی, کیونکہ 2014 میں بھی یہی گستاخی کی تھی جاوید نسیم, قربان علی, گل صاحب خٹک. لیکن جاوید نسیم اور اس کا جو کیلیبر ہے عاطف خان کا, اس کو تو آپ مطلب ایکول نہیں دیکھ سکتے ہیں, وہ برابر کیلیبر کے لوگ تو نہیں ہیں. جاوید نسیم تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے مقبول نہیں ہیں. عاطف خان بھلے ایک بہت زیادہ سینئر سیاستدان تو نہیں ہے, لیکن وہ عمران خان کے بہت قریب تھے. شہرام خان اور عاطف خان جب بھی ملتے تھے, یہ دو بندے, یہ دو جوڑی جا کے ملتی تھی, 200 کا جوڑا بالکل, گورنر کو بائی پاس کر کے, وزیر اعلیٰ کو بائی پاس کر کے. اور پھر یہ جو معاملات ہوئے, پھر عمران خان سے انتہائی قریبی تعلق بھی ان کو بچا نہیں سکا, اور جو شروع میں محمود خان کے حوالے سے ایک تاثر تھا کہ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں, تو پھر اس فیصلے کے ذریعے عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہیں وہ کمزور وزیر اعلیٰ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو صورتحال ہے, اس کے بعد کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. میں اس کا جواب دوں گا. اچھا جواب دیکھیں, یہی تیزی ان کو لے ڈوبی. ٹھیک. عاطف کو یہی باتیں لے ڈوبی جو آپ کہہ رہے ہیں. صحیح. ان کو مان زیادہ ہو گیا تھا, فیملی ممبر تصور کیے جاتے تھے, کیے جاتے ہیں عاطف. لیکن خان صاحب اسی بات پر, دیکھیں خان صاحب نے ان کو ڈائریکٹ نہیں, خان صاحب نے تصدیق کروائی اسی گروپ میں سے کچھ لوگوں سے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کون تھے, وہ 4 MPs کون تھے, انہی کے ذریعے تصدیق کروائی. ویسے ہی تو آپ کو یاد ہو ہفتہ اتوار وہ کے پی ہاؤس میں رات نہیں گزری تھی, کہ پیر کے دن پی ایم ہاؤس میں ملاقات ہوئی. بیچ میں 13 مہینے گزرے. اس دوران شہرام ترقی, جنہوں نے عوامی جمہوری اتحاد جو ہے, اپنی چھوٹی سی جماعت تھی لیکن پوری جماعت تحریک انصاف کی محبت میں اس پارٹی کے اندر ضم کر دی تھی, ان کو تو سیاسی بقا کا مسئلہ تھا. یہاں پہ کیا مسئلہ تھا, یعنی عاطف خان اتنا لیٹ کیوں ہوئے؟ عاطف خان بضد تھے وزیر اعلیٰ بننے کے, ابھی تک بضد ہے. دیکھیں آج انہوں نے جو, دیکھیں میں ان کا دوبارہ فدا, میں آج ان سے میری بات بھی ہوئی اور آپ موجود تھے, بات بھی اور بڑی تفصیلی بات ہوئی. تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ خان صاحب جو کہیں پہلے بھی کہتے آئے, میں نے کیا اور آج بھی, اور وہ ہمیشہ پازیٹیولی بات کرتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے کہا آپ واپس آ جاؤ, اٹس مین پارٹی کو میری ضرورت ہے. اب مجھے دوبارہ سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب, میں صرف محمود نہیں کہوں گا, اگر کوئی اور کہتا ہے تو میں نہیں کہوں گا, یا آپ نہیں کہیں گے. تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور کام کریں. تو انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہم نے سوال بھی یہی کیا, عاطف بھائی آپ کیا قانون کا محکمہ سنبھالنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا قانون سے کیا واسطہ ہی نہیں ہے میرا. تو وہ واپس اپنی پرانی پوزیشن میں آ رہے ہیں. سینئر منسٹر, بالکل سینئر منسٹر بھی, پچھلا جو کچھ ہوا, جو کچھ گزرا, اس سے وہ خان صاحب کی جب آپ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی سبق حاصل کیا ہے؟ یقیناً اچھا سبق حاصل کیا ہے. تو وہ دیکھیں وہ اچھا ٹھیک ہے, سبق حاصل کیا. یہ جو ٹائمنگ ہے اس راضی نامے کی, اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. سینٹ کا الیکشن ہے, 2 ہفتے رہتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں.